ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 6 باب 12 سے 19 آیات تک۔ اور ان دنوں میں وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو گیا اور خدا سے دعا کرتے ہوئے تمام رات گزاری، اور جب دن ہوا اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے 12 کو چنا، جن کو اس نے رسول کا لقب بھی دیا، یعنی شمعون جس کا نام اس نے پطرس بھی رکھا، اور اس کا بھائی اندریاس، اور یعقوب اور یوحنا، اور فیلبوس اور برتلمائی، اور متی اور توما، اور یعقوب بن حلفائی، اور شمعون جو غیور کہلاتا ہے، اور یہودا یعقوب کا بھائی، اور یہودا اسخریوتی جو پکڑوانے والا ہوا، اور ان کے ساتھ اتر کر میدان میں کھڑا ہوا، اور وہاں اس کے شاگردوں کی بڑی جماعت، اور یہودیہ اور یروشلم اور سور و سیدون کے ساحل سے لوگوں کا بڑا ہجوم بھی تھا، جو اس کی سننے اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے آئے تھے، اور جو ناپاک روحوں سے ستائے جاتے تھے وہ بحال کیے جاتے تھے، اور سب اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ قوت اس سے نکلتی تھی جس سے سب کو شفا حاصل ہوئی تھی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم نے سنا کہ یسوع نے شاگردوں کا انتخاب کرنے سے پہلے دعا کرنے میں ساری رات گزاری۔ یہ بات دعا کے بارے میں ہماری بے اصولی اور ناپختہ عزم کی کتنی ملامت کرتی ہے۔ لوکا واحد انجیل نویس ہے جو دعا کی اس رات کا ذکر کرتا ہے۔ مسیح یسوع کے شاگردوں کا ایک وسیع تر حلقہ تھا، جس میں سے اس نے 12 چن لیے، اور وہ یہ 12 یہ تھے جن کو اس نے رسولوں کا لقب بھی دیا، یعنی شمعون جس کا نام اس نے پطرس بھی رکھا، اور شمعون کا بھائی اندریاس، اور یعقوب اور یوحنا، فیلبوس، برتلمائی، متی، توما، یعقوب بن حلفائی، اور شمعون جو غیور کہلاتا ہے، اور یہودا یعقوب کا بھائی، اور یہودا اسخریوتی۔ یہ شاگرد کسی غیر معمولی طاقت یا ذہانت کے مالک نہ تھے، وہ بنی نوع انسان کے مختلف طبقوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ جس بات نے ان کو عظیم بنا دیا وہ تھی یسوع کے ساتھ ان کا تعلق اور اس کے لیے ان کی مخصوصیت۔ جب یسوع نے ان کو چنا تو عمر کے لحاظ سے وہ 20 کے پٹے میں ہوں گے، یعنی سب نوجوان تھے، اور یہی وہ عمر ہے جب انسان جوش اور ولولوں سے بھرا ہوتا ہے، وہ سیکھنے کا رجحان بھی رکھتا ہے اور ہر قسم کی سختی اور مشکل برداشت کر سکتا ہے۔ یسوع نے صرف 12 شاگرد چنے، وہ تعداد کی نسبت استعداد کو دیکھتا ہے۔ اگر صحیح صلاحیت اور کردار کے آدمی میسر آ جائیں تو وہ ان کو دنیا میں بھیج سکتا تھا اور روحانی افزائش نسل کے اصولوں سے ساری دنیا کو انجیل کی خوشخبری پہنچا سکتا تھا۔ جب ایک دفعہ شاگرد چن لیے گئے تو ضروری تھا کہ ان کو خدا کی بادشاہی کے اصولوں کی مکمل اور پوری تربیت دی جائے۔ ہمیں یہاں اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ شاگردیت کا یہ پیغام صرف شاگردوں کو ہی نہیں بلکہ لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ کو بھی دیا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بڑی بھیڑ یسوع کے پیچھے آتی تھی وہ ایسی ہی سخت باتوں سے ان کے خلوص کو آزماتا تھا۔ کسی نے کہا ہے کہ یسوع پہلے محبت سے کھینچتا ہے، پھر چاٹتا اور پھٹکتا ہے۔ یہ لوگ جو بڑی بھیڑ میں وہاں موجود تھے سارے یہودیہ اور یروشلم سے اور جنوب مغرب میں سور و سیدا سے آئے تھے۔ ان میں یہودی بھی تھے اور غیر قوم بھی، بیمار اور بدرو گرفتہ افراد بھی تھے، اور یہ تمام بیمار لوگ مسیح یسوع کو چھونے کے لیے اس کے قریب آنے کو زور مارتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ قوت اس سے نکلتی ہے اور سب کو شفا بخشتی ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ نجات دہندہ کی تعلیمات کیسی انقلابی ہیں۔
खुशी का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।